العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتقریر الثانی ان فی قوله تعالی ومن دخلہ کان آمنا. کلمۃ من ایضا عامۃ شاملۃ لمن دخل فی البیت بعد قتل انسان او بعد قطع اطرافه او دخل فی البیت ثم قتل فیہ احدا فینبغی ان یکون کل من هؤلاء آمنا. وأنتم خصصتم من هذا من قتل في البيت بعد الدخول ومن دخل فيه بعد قطع أطرافه وقلتم إنه يقتص من هذين في البيت. قلنا أن نخص الصورة الثالثة أيضا وهو من دخل في البيت بعد أن قتل إنسانا فيقتص منه بالقياس على الصورتين أوليين وبخبر الواحد وهو قوله عليه السلام الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولم يبق تحت هذا العام إلا الآمن من عذاب النار. دوسرے عام کی تقریر یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے قول ومن دخلہ کان آمنا میں کلمہ من بھی عام ہے. اس شخص کو شامل ہے جو بیت اللہ میں کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد یا اس کے ہاتھ پاؤ کاٹنے کے بعد داخل ہو، یا بیت اللہ میں داخل ہو پھر اس میں کسی کو قتل کر دے. پس مناسب ہے کہ ان میں سے ہر ایک مامون و محفوظ ہو. حالانکہ تم حنفیوں نے اس عام سے اس شخص کو خاص کیا ہے جو بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد قتل کرے، اور اس شخص کو جو کسی انسان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد بیت اللہ میں داخل ہو. اور تم نے یہ کہا کہ بیت اللہ میں ان دونوں سے قصاص لیا جائے گا. ہم شوافے نے کہا کہ ہم تیسری صورت کو بھی خاص کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد بیت اللہ میں داخل ہوا ہو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا، پہلی دو صورتوں پر قیاس کرتے ہوئے. اور خبر واحد کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حرم نہ تو کسی نافرمان کو پناہ دیتا ہے اور نہ خون سے بھاگنے والے کو، اور اس عام کے تحت کوئی باقی نہیں رہا مگر عذاب نار سے مامون شخص. عزیز طلبہ کرام، دوسرے عام کی تقریر یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے قول ومن دخلہ کان آمنا، جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا، میں کلمہ من عام ہیں اس لیے کہ اس کے تحت تین صورتیں داخل ہیں. نمبر 1، کوئی شخص کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد کعبۃ اللہ میں داخل ہوا ہو. کوئی شخص کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد کعبۃ اللہ میں داخل ہوا ہو. نمبر 2، کوئی شخص کسی انسان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد کعبہ میں داخل ہوا ہو. نمبر 3، کوئی شخص کعبہ میں داخل ہو کر کسی انسان کو قتل کر دے. کلمہ من کا عموم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ تینوں شخص مامون و محفوظ ہوں، لیکن تم حنفیوں نے اس عام سے دوسری اور تیسری صورت کو خاص کر لیا ہے. چنانچہ تم نے کہا کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ میں داخل ہو کر کسی انسان کو قتل کر دے یا کسی انسان کے ہاتھ پاؤں قطع کرنے کے بعد کعبہ میں داخل ہو تو یہ دونوں شخص مامون نہ ہوں گے، بلکہ ان دونوں سے کعبہ کے اندر ہی قصاص لیا جائے گا. شوافی کہتے ہیں کہ مذکورہ دو صورتوں کو تم حنفیوں نے خاص کیا ہے، اور تیسری صورت کو یعنی اس شخص کو جو کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد کعبہ میں داخل ہو
ہم خاص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد کعبہ میں داخل ہونے والا شخص بھی مامون و محفوظ نہ ہوگا بلکہ اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اور اس پر ایک دلیل تو قیاس ہے، یعنی قتل کرنے کے بعد کعبہ میں داخل ہونے والے شخص کو باقی 2 صورتوں پر قیاس کیا جائے گا۔ جس طرح ان 2 صورتوں میں مجرم مامون نہیں ہوتا، اسی طرح قتل کرنے کے بعد کعبہ میں داخل ہونے والا شخص بھی مامون نہ ہوگا۔ اور دوسری دلیل خبر واحد ہے، یعنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، حرم مکہ کسی نافرمان اور خون کرنے کے بعد کعبہ میں بھاگ کر آنے والے کو پناہ نہیں دیتا، پس جب خون اور قتل کر کے حرم میں آنے والے کو حرم مکہ پناہ نہیں دیتا تو حرم یعنی کعبہ میں اس سے ضرور قصاص لیا جائے گا۔ لیکن شواف حضرات پر یہ اعتراض ہوگا کہ آیت کے تحت 3 صورتیں تھیں، ان میں سے 2 صورتیں تو بالاجماع خاص کر لی گئیں اور باقی ایک صورت کو آپ حضرات نے خاص کر لیا، تو اس آیت کے تحت کیا رہا اور اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ شوافی کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے تحت عذاب جہنم سے مامون شخص رہا، یعنی جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوا وہ عذاب جہنم سے مامون اور محفوظ ہو گیا، بشرطے کہ وہ مومن ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذکورہ اختلاف کا اصولی جواب تو آئندہ بیان کرے گے، لیکن کسی انسان کو قتل کرنے کے بعد کعبۃ اللہ میں داخل ہونے والے شخص کو آیت کے عموم سے خاص کرنے پر جو 2 دلیلیں ذکر کی گئی ہے، ان میں سے قیاس کا جواب یہ ہے کہ کعبہ میں داخل ہو کر کسی کو قتل کرنے والے شخص پر قتل کرنے کے بعد کعبہ میں داخل ہونے والے کو قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے۔ قیاس کا جواب یہ ہے کہ کعبہ میں داخل ہو کر کسی کو قتل کرنے والے شخص پر قتل کرنے کے بعد کعبہ میں داخل ہونے والے کو قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے، اس لیے کہ جو شخص کعبہ میں داخل ہو کر کسی انسان کو قتل کرتا ہے وہ کعبہ کی حرمت اور عظمت کو پامال کرتا ہے، اور جو شخص کعبہ کی حرمت کو پامال کرتا ہو وہ چونکہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو امن حاصل ہو، اس لیے کہ کعبہ میں داخل ہو کر قتل کرنے والا شخص مامون نہ ہوگا بلکہ اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اور جو شخص کسی کو قتل کر کے کعبہ میں داخل ہو تو وہ کعبہ سے پناہ چاہتا ہے اور کعبہ کی تعظیم کرتا ہے، اور کعبہ کی تعظیم کرنے والے شخص سے قصاص کا لینا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اور جو شخص کسی کو قتل کر کے کعبہ میں داخل ہو تو وہ کعبہ سے پناہ چاہتا ہے اور کعبہ کی تعظیم کرتا ہے، اور کعبہ کی تعظیم کرنے والے شخص سے قصاص کا لینا قطعاً مناسب نہیں ہے، لہذا یہ شخص مامون و محفوظ ہوگا۔ اور رہی دوسری دلیل یعنی حدیث کا جواب، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یزید کی بیعت سے پہلو تہی کی تو عمر ابن سعد نے جو یزید کے والیوں میں سے ہے ابن زبیر کے ساتھ قتال کرنے کے لیے مکہ میں ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا، تو ابن شریح نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مکہ حرم ہے، نہ اس میں شکار کرنے کی اجازت ہے اور نہ اس کا درخت کاٹنے کی اجازت ہے، یعنی جب حرم مکہ کے جانوروں کو قتل کرنے اور درخت کاٹنے کی اجازت نہیں تو مسلمان سے قتال کرنے کی اجازت کس طرح ہوگی؟ اس پر عمر ابن سعد نے کہا ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، حرم کسی نافرمان اور خون سے بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا ہے، یعنی ابن زبیر وغیرہ نے چونکہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اس لیے یہ لوگ نافرمان ہیں، ان کو حرم پناہ نہیں دے گا، یعنی ان سے قتال جائز ہے۔ بہرحال ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم عمر ابن سعد کا قول ہے، اور عمر ابن سعد مکہ میں لشکر کشی کرنے کی وجہ سے ظالم ہے،
اور ظالم کا قول معتبر نہیں ہوتا، لہذا ان الحرم لا يعید قول معتبر نہ ہوگا۔ اور بعض روایت سے بھی ثابت ہے کہ ابن شریح نے ان الحرم لا يعید عاصیا ولا فارا بدم کی حدیث کے حدیث رسول ہونے کا انکار کیا ہے۔ بہرحال ان الحرم لا يعید عاصیا ولا فارا بدم جب حدیث رسول نہیں ہے بلکہ ایک ظالم کا قول ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تخصیص کے سلسلے میں اس سے استدلال کرنا کس طرح درست ہوگا۔ فأجاب المصنف عن جانب أبي حنيفة رحمه الله تعالى بقوله ولا يجوز تخصيص قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ومن دخله كان آمنا بالقياس وخبر الواحد، أي لا يجوز تخصيص الشافعي رحمه الله تعالى العامد عن قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بالقياس على الناس، وقوله عليه السلام المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمي، وتخصيص الداخل في البيت بعدما قتل عن قوله ومن دخله كان آمنا بالقياس على القاتل بعد الدخول وعلى الأطراف، وقوله عليه السلام الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم لأنهما ليس بمخصوصين تعليل لقوله لا يجوز، أي لأن هذين العامين ليسا بمخصوصين أولا كما زعمتم حتى يخص ثانيا بالقياس وخبر الواحد، لأن الناس ليس بداخل في قوله تعالى مما لم يذكر اسم الله أصلا إذ هو في معنى الذاكر فلم يخص من آمن الآية حتى يقاس عليه العامد، وكذا الذي عليه قصاص في الطرف لم يخص من الآمن إذ المراد بالآمن آمن الذات والأطراف كأنما ليست من الذات بل من المال، وكذا القاتل بعد الدخول فيه إذ معنى قوله ومن دخله كان آمنا من دخله بعدما صار مباح الدم بردة أو زنا أو قصاص، لا أنه باشر هذه الأمور بعد الدخول فهو خارج عن مضمون الآية، لا أنه مخصوص منها، لا يقال إن ضمير دخله راجع إلى البيت والمقصود بيان آمن الحرم، لأننا نقول إن حكمهما واحد بدلیل قوله تعالی اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا۔ پس مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اپنے اس قول کا جواب دیا ہے کہ باری تعالیٰ کے قول ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ اور ومن دخلہ کان آمنا کو قیاس اور خبر واحد سے خاص کرنا جائز نہیں ہے، یعنی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا عامد کو ناسی پر قیاس کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول المسلم یذبح علی اسم اللہ سمى او لم یسمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قول ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ سے خاص کرنا جائز نہیں ہے، اور قتل کرنے کے بعد بیت اللہ میں داخل ہونے والے کو قاتل بعد الدخول اور اعضاء پر قیاس کر کے، اور حدیث رسول الحرم لا يعید عاصیا ولا بدم ولا فارا بدم کی وجہ سے باری تعالیٰ کے قول ومن دخلہ کان آمنا سے خاص کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں عام مخصوص نہیں ہیں، یہ تخصیص کے ناجائز ہونے کی علت ہے، اس لیے کہ یہ دونوں عام اولاً مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ تم شوافع نے گمان کیا ہے، تاکہ قیاس اور خبر واحد سے ثانیاً تخصیص کی جائے، کیونکہ ناسی سرے سے باری تعالیٰ کے قول مما لم یذکر اسم اللہ علیہ میں داخل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ناسی ذاکر کے معنی میں ہوتا ہے، لہذا ناسی کو آیت سے خاص ہی نہیں کیا گیا کہ اس پر عامد کو قیاس کیا جائے۔ اسی طرح وہ شخص جس پر قطع اعضاء میں قصاص ہے آمن سے خاص نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ آمن سے آمن ذات مراد ہے، اور اطراف و اعضاء گویا ذات نہیں ہیں بلکہ مال ہیں،
اسی طرح بیت اللہ میں داخل ہو کر قتل کرنے والا بھی مخصوص نہیں ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کے قول ومن دخلہ کان آمنا کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص جو ارتداد یا زنا یا قصاص کی وجہ سے مباح الدم ہو کر بیت اللہ میں داخل ہوا ہو، نہ یہ کہ یہ شخص داخل ہونے کے بعد ان امور کا مرتکب ہوا ہو۔ بس قاتل بعد الدخول آیت کے مضمون سے خارج ہے، نہ یہ کہ آیت سے مخصوص ہے۔ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ دخلہ کی ضمیر منسوب بیت کی طرف راجع ہے، حالانکہ مقصود آمن حرم کو بیان کرنا ہے، کیونکہ ہم جواب دیں گے کہ بیت اللہ اور حرم دونوں کا حکم ایک ہے۔ دلیل باری تعالیٰ کا قول ہے، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے حرم کو آمن بنایا؟ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا۔ پیارے بچوں، شارح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مصنف نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام شافعی کو یہ جواب دیا ہے کہ قیاس اور خبر واحد کے ذریعے نہ باری تعالیٰ کے قول ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ کو خاص کرنا جائز ہے، اور نہ ومن دخلہ کان آمنا کو خاص کرنا جائز ہے۔ یعنی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا عمداً تاریک تسمیہ کو ناسی، نسیاناً تاریک تسمیہ پر قیاس کر کے، اور حدیث المسلم یذبح علی اسم اللہ سما او لم یسمی کی وجہ سے باری تعالیٰ کے قول ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ سے خاص کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قتل کرنے کے بعد کعبہ میں داخل ہونے والے شخص کو کعبہ میں داخل ہونے کے بعد قتل کرنے والے شخص پر، امام شافعی کا قتل کرنے کے بعد کعبہ میں داخل ہونے والے شخص پر، کعبہ میں داخل ہونے والے شخص کو کعبہ میں داخل ہونے کے بعد قتل کرنے والے شخص پر، امام شافعی کا قتل کرنے کے بعد کعبہ میں داخل ہونے والے شخص کو قتل کرنے کے بعد کعبہ میں داخل ہونے والے شخص کو کعبہ میں داخل ہونے کے بعد قتل کرنے والے شخص پر، اور قطع اعضاء کے بعد کعبہ میں داخل ہونے والے شخص پر قیاس کر کے، اور حدیث الحرم لا يعيذ عاصیا ولا فارا بدم کی وجہ سے باری تعالیٰ کے قول ومن دخلہ کان آمنا سے خاص کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں عام ہیں، یعنی مما لم یذکر اسم اللہ اور ومن دخلہ کان آمنا مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ تم شوافع کا خیال ہے۔ یعنی جب یہ دونوں عام ابتداءً مخصوص نہیں ہیں تو آپ حضرات کا قیاس اور خبر واحد کی وجہ سے ثانیاً خاص کرنا بھی جائز نہ ہوگا۔ اور یہ دونوں عام ابتداءً مخصوص اس لیے نہیں کہ ناسی، جس کے بارے میں آپ حضرات شوافع کا خیال تھا کہ حنفیوں نے اس کو مما لم یذکر اسم اللہ سے خاص کیا ہے، حالانکہ یہ خیال غلط ہے۔ سرے سے باری تعالیٰ کے قول مما لم یذکر اسم اللہ علیہ میں داخل نہیں ہے یہ، اور اس کے داخل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ناسی حکماً ذاکر ہوتا ہے، بھولنے والا حکماً یاد کرنے والا ہوتا ہے، ناسی حکماً ذاکر ہوتا ہے، کیونکہ نسیان ایک شرعی عذر ہے جس کو معاف کر دیا گیا ہے، اور رہا اس کا مسلمان ہونا تو وہ ذکر اللہ کا داعی ہے، چنانچہ عذر نسیان کی وجہ سے اس کے مسلمان ہونے کو ذکر کے قائم مقام کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ناسی حکماً ذاکر ہے، اور جب ناسی حکماً ذاکر ہے تو ناسی مما لم یذکر اسم اللہ علیہ کے افراد میں شامل نہ ہوگا، اور جب ناسی مما لم یذکر اسم اللہ علیہ کے افراد میں شامل نہیں ہیں تو اس کو آیت مما لم یذکر اسم اللہ علیہ سے خاص بھی نہیں کیا گیا ہے، اور جب ناسی کو آیت سے خاص نہیں کیا گیا تو آپ کے لیے اس پر قیاس کر کے عامد کو خاص کرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ یعنی متروک التسمیت عامدن کو متروک التسمیت ناسین پر قیاس کرنا درست نہ ہوگا۔
اسی طرح جو شخص کسی انسان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد بیت اللہ میں داخل ہو، اس کو ومن دخلہ کان آمنا سے خاص نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ شخص سرے سے باری تعالیٰ کے قول ومن دخلہ کان آمنا کے تحت داخل نہیں ہیں۔ اور عدم دخول کی وجہ یہ ہے کہ آیت میں آمین سے آمین ذات ہے، یعنی جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو اس کی ذات مامون ہو گئی، اور اطراف و اعضاء گویا ذات نہیں ہے بلکہ مال کے مانند ہے۔ بس جب بیت اللہ میں داخل ہو کر ذات مامون ہوتی ہے اور مال مامون نہیں ہوتا اور اطراف و اعضاء مال ہیں، تو اطراف و اعضاء بھی مامون نہ ہوں گے، اور جب اطراف و اعضاء بیت اللہ میں مامون نہیں ہیں تو اعضاء کو کاٹ کر بیت اللہ میں داخل ہونے والا شخص آیت ومن دخلہ کان آمنا کے تحت داخل نہ ہوگا۔ اور جب یہ شخص آیت کے تحت داخل ہی نہیں ہوا، اور جب یہ شخص آیت کے تحت داخل ہی نہیں، تو اس کو آیت سے خاص کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اور جب اس کو آیت سے خاص نہیں کیا گیا تو اس پر قیاس کر کے قتل کرنے کے بعد بیت اللہ میں داخل ہونے والے شخصوں کو خاص کرنا بھی درست نہ ہوگا، جیسا کہ تم نے اس کو خاص کیا ہے۔ اسی طرح جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو کر کسی کو قتل کر دے، وہ بھی آیت ومن دخلہ کان آمنا کے تحت داخل نہیں، کیونکہ ومن دخلہ کان آمنا کے معنی ہے کہ جو شخص مباح الدم ہو کر، یعنی مرتد ہو کر یا مرتکب زنا ہو کر یا مرتکب قتل عمد ہو کر بیت اللہ میں داخل ہوا ہو، وہ مامون ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جس نے بیت اللہ میں داخل ہو کر ان امور کا ارتکاب کیا ہو وہ مامون ہے، یہ شخص ہرگز مامون نہیں ہے۔ پس بیت اللہ میں داخل ہو کر قتل کرنے والا اس آیت کے مضمون سے خارج ہے، ایسا نہیں کہ یہ داخل تھا پھر اس کو خاص کیا گیا ہے۔ بہرحال جب بعد الدخول قتل کرنے والے کو آیت سے خاص نہیں کیا گیا تو اس پر قیاس کر کے تم شوافے کے لیے قتل کرنے کے بعد داخل ہونے والے کو خاص کرنا بھی، بہرحال جب بعد الدخول قتل کرنے والے کو آیت سے خاص نہیں کیا گیا تو اس پر قیاس کر کے تم شوافے کے لیے قتل کرنے کے بعد داخل ہونے والے کو خاص کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ یہاں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ومن دخلہ میں ضمیر منصوب بیت اللہ کی طرف راجع ہے، کیونکہ سابق میں ان اول بیت وضع للناس میں بیت کا ذکر ہے، اور یہ ضمیر حرم کی طرف راجع نہیں ہے، کیونکہ سابق میں حرم کا لفظ مذکور نہیں ہے۔ بس آیت سے آمین بیت کا بیان ہوگا، نہ کہ آمین حرم کا، حالانکہ مقصود امن حرم کو بیان کرنا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں ضمیر منصوب اگرچہ بیت کی طرف راجع ہے، لیکن حرم کا حکم بھی وہی ہے جو بیت اللہ کا ہے، یعنی دونوں کا حکم آمین ہونا ہے، جیسا کہ دوسری آیت اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا سے ثابت ہے، یعنی کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے ان کے شہر مکہ کو حرم آمین بنایا ہے۔ اس صورت میں حرم اور کعبہ دونوں میں سے ہر ایک کا محل امن ہونا ثابت ہو جائے گا، اور جب دونوں کا محل امن ثابت ہے تو ومن دخلہ کی ضمیر منصوب کو بیت کی طرف راجع کرنے سے مقصد میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.